اور جبریل علیہ السلام آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اب خدیجہ آنے والی ہے، ان کے ہاتھ میں کھانے کا سامان ہوگا، ان سے یہ فرما دیجئے کہ ان کو ان کے رب نے سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ذہین عورت بھی تھی۔ اب بہت زیادہ معاملے کو سمجھنے والی تھیں اور دوسروں کا ساتھ دینے والی تھیں، تو اس کا مظاہرہ، اس کا پردرشن آپ نے اس طریقے سے کیا کہ آپ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر بھروسہ دلوایا، یعنی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ڈر تھا اپنے بارے میں، اس ڈر کو ہٹایا اور آپ کو آگے آنے والی باتوں کے لیے تیار کیا۔ اور ورقہ کے پاس وہ لے کر کے گئیں، اور ورقہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حالانکہ وہ تھے مکہ کے، مگر انہوں نے بت پرستی چھوڑ کر کے، وہاں اس وقت جو عبادتیں کی جاتی تھیں، تمام عبادتوں کو چھوڑ کر کے انہوں نے عیسائی اور یہودیوں کا ملتا جلتا ایک مکسڈ ایجوکیشن ہے، اس کو حاصل کیا تھا، اور ورقہ صرف اللہ کے اوپر یقین رکھا کرتے تھے، صرف اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اس انداز سے کرتے تھے جس طریقے سے بائبل میں کہا گیا ہے، یعنی کہ یہودیوں کی کتاب اور عیسائیوں کی کتاب میں جس انداز سے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس انداز سے آپ کیا کرتے تھے، اور آپ نے عربی میں ان دونوں کتابوں کو ترجمہ بھی کرتے تھے۔ بہت بڑے عالم تھے، آپ کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے گئیں، اور آپ کو جب بتایا گیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ایک ناموس ہے، یعنی کہ آپ کے خوشخبری لے کر کے آیا ہے، یعنی کہ آپ کو یہ بتانے آیا ہے کہ اب آپ نبی ہونے والے ہیں، اور آپ کو نبی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کاش کہ میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کے لوگ آپ کو اپنے گھر سے، اپنے دیش سے، اپنے علاقے سے نکال دیں تو میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا۔ تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین رکھنے والی حضرت خدیجہ تھی، تو ان کے بعد یقین رکھنے کا جو جذبہ تھا وہ تھا حضرت ورقہ کے اندر، یعنی کہ حضرت ورقہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو مانا اور اس بات کو تسلیم کیا کہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ اپنا رسول اور نبی بنانے والے ہیں، اور بنا کر کے آپ کو یہ ذمہ داری دینے والے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ اب یہاں دیکھنے کی بات کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات کہہ رہی ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا ذہانت رکھا تھا، اتنا انٹیلیجنٹ اللہ نے بنایا تھا کہ دیکھیے کہ اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ اگلی بار جب جبریل آئے تو مجھ سے بتائیے گا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتے ہیں، اس وقت جبریل علیہ السلام آتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جبریل آیا ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ میری دائیں طرف آ جائیے اور یہاں بیٹھیے۔ تو حضرت خدیجہ کے پاس دائیں طرف بلا کر کے انہوں نے بٹھایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے دائیں بازو جا کر کے دائیں طرف بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ابھی بھی آپ ان کو دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں ابھی بھی ان کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد کہا کہ آپ میری بائیں طرف آ جائیے۔ تو جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیں طرف گئے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ ابھی بھی ان کو دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابھی بھی میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ تیسری مرتبہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے پکڑ لیا، پیچھے سے ہاتھ سے اور پاؤں سے دونوں سے اس طریقے سے جکڑ لیا، اور انہوں نے ان کے سر پہ جو چادر تھا اس کو بھی اتار دیا اور ان کو پیچھے سے پکڑ لیا، اور اس کے بعد پوچھا کہ ابھی بھی آپ جبریل علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب میں ان کو نہیں دیکھ رہا۔ وہ چلے گئے۔ تو یہ اس کے بعد جبریل علیہ السلام کا جانا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ فرشتے تھے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واقعی میں وہ فرشتہ ہے، اگر وہ فرشتہ نہ ہوتے اور شیطان ہوتا تو وہ نہیں جاتا، کیونکہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے پیچھے سے پکڑا ہوا تھا، اور ان کے سر پہ چادر بھی نہیں تھا،
تو یہ فرشتوں کے اندر کی حیا، ان کے اندر کی شرم کی بات ہے کہ وہ ایسی جگہوں پہ نہیں رکتے ہیں. اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ شیطان ہوتا ہے. اسی لیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خوشی کی خبر یہ ہے کہ یہ فرشتہ ہیں کہ اتنے زیادہ جو ہے چالاک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بیوی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. صرف چالاکی نہیں، بہت زیادہ وہ آپ کے ساتھ ان کا لگاؤ تھا، آپ کو ہر حال میں آپ کا ساتھ دیتی تھی، کبھی بھی آپ سے شکایت نہیں کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بیوی عطا فرمایا. اور اتنا ہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اب خدیجہ آنے والی ہے، ان کے ہاتھ میں کھانے کا سامان ہوگا، ان سے یہ فرما دیجئے کہ ان کو ان کے رب نے سلام بھیجا ہے. سبحان اللہ. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک انسان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، امتی ہونے کی وجہ سے یہ پہلی امتی ہے جن کو خود ان کے رب کی طرف سے جو ہے سلام بھیجا گیا ہے. اور جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ان کو کہیے کہ ان کے رب نے ان کو سلام بھیجا ہے، اور ان سے کہیے کہ میں نے ان کے لیے سلام عرض کیا ہے، اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے جنت میں ایک محل ہے جو کہ موتیوں سے اور ایسی ہی چیزوں سے جو ہے بنائی گئی ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یہ بہت بڑا مرتبہ ہے. الحمدللہ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے جو اللہ نے اپنے اس بندی کو دیا ہے، کیونکہ ان کا اپنا بھروسہ اپنے شوہر کے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر بھروسہ، ان کا ساتھ دینا اور ہر حال میں ان کے ساتھ لگے رہنا، یہ ان کے لیے جو ہے ایک نعمت ثابت ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ان کے لیے جنت میں محل جو ہے اعلان کر دیا. تو یہ بات سن کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہے تو آپ سے فرماتے ہیں کہ جبریل ابھی یہاں موجود ہے، وہ رب کی طرف سے آپ کے لیے سلام لے کر کے آئے ہیں، اور ان کی طرف سے بھی آپ کو سلام ہے، اور انہوں نے جنت میں ایک ایسے محل کا وعدہ کیا ہے جو موتیوں سے اور جواہرات سے بنے ہوئے ہوں گے. اس انداز سے جب ان کو کہا گیا تو دیکھیے آپ نے کہا کہ اللہ ہی سلامتی کا سروت ہے. آپ نے دوسرا جواب دیا جبریل علیہ السلام کے اوپر بھی سلام، اور اے اللہ کے رسول آپ کے اوپر بھی سلامتی اور اللہ کی رحمت. تو اس انداز سے جو ہے سلام کا جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. تو یہ ہمارا بھی طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ بھی اسی انداز سے جو سلام ہم تک پہنچا رہا ہے اس کو سلامتی دیں، اور جس کی طرف سے سلام آیا ہے اس کو بھی سلامتی کا جواب دیں. تو یہ ایسا معاملہ تھا جس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آخری وقت چل رہا ہے اس دنیا کے اندر. اور ابو طالب کا انتقال ہوا، آپ کے چچا تھے اور بھرپور آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے. جب ان کا انتقال ہوا اس کے کچھ ہی دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور وہ آپ کو چھوڑ کر کے چلی گئی اس دنیا کے اندر. یعنی کہ آپ کے دو مضبوط سہارے تھے، دو مضبوط سہاروں میں سے دونوں سہارا جو ہے اس دنیا میں آپ کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور آگے جو ہونا ہے وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا. اسی لیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دفن کیا، خود ان کو قبر کے اندر اتارا اور ان کے لیے جو ہے دعائیں کی. کیونکہ جب ان دفنایا جا رہا تھا، جب ان کو قبر کے اندر اتارا جا رہا تھا، تو اس وقت شریعت میں اسلام کے اندر کس انداز کفن دفن ہونا چاہیے، کس انداز سے جنازہ ہونا چاہیے، یہ شریعت میں ابھی تک نہیں بات بتائی گئی تھی. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو جو ہے قبر کے اندر اتارا، ان کے لیے دعائیں کی، نماز بھی نہیں پڑھا اور ان کو نہلایا بھی نہیں. اسی لیے جو ہے یہ بات یہاں ثابت ہو جاتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتارا تو وہ کتنے بھاوک تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے صحابی فرمایا کرتے تھے کہ شاید اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے ہمارا ساتھ چھوڑ دیں، شاید. یعنی کہ ان کو اتنا ڈر تھا کہ ان کا جو سہارا تھا، اصل دو سہارا جو تھا، ایک فزیکل سہارا دینے والے تھے حضرت ابو طالب تھے، وہ بھی گزر گئے، اور ایموشنلی جو ان کو سہارا دینے والی تھی یعنی کہ ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی گزر گئی. تو یہاں معاملہ یہ ہوا کہ کچھ صحابی ایسا بھی کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں، مگر ایسا نہیں ہوا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اس کے بعد بھی باقی رہی. اور بہت بہترین بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا باحیات تھی، ان کے ساتھ تھی، انہوں نے دوسرا نکاح نہیں کیا اور انہی کے ساتھ وہ رہے، اور اس انداز سے رہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بعد بھی آپ کا نام لیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت نہیں گزرتا تھا، دن نہیں گزرتا تھا. اتنا زیادہ نام لیا کرتے تھے، اتنا زیادہ نام لیا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا، آپ اس بوڑھی عورت کو کتنا زیادہ یاد کریں گے جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر دے رکھا ہے.
یعنی کہ وہ اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر دیا ہے اور آپ ابھی بھی جو ہے اس بوڑھی عورت کو یاد کر رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر دیا ہی نہیں ہے۔ مجھ پر انہوں نے اس وقت یقین کیا تھا جب سبھی لوگوں نے میرے اوپر سے یقین ہٹا دیا، میرا ساتھ انہوں نے اس وقت دیا تھا جب سبھی لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، مجھ سے محبت وہ اس وقت کیا کرتی تھی۔ تو اس انداز سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو ان کو لگا کہ انہوں نے جو ہے غلطی کر دی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی اور کی طرف سے کبھی بھی جلن نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ سب سے زیادہ جلن مجھے اس سے تھی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، پھر بھی میرے اندر جو ہے ان کے لیے جلن تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے ان کا نام لیے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، جب بھی آپ کی بہن یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن یا آپ کے دوست وغیرہ سے ملاقات ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو بہت عزت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے اور ان کے ساتھ معاملہ کرتے۔ تو یہ سب کچھ دیکھ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو ہے وہ جلن تھی، پھر بھی دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھنا چھوڑ دیا کہ آپ کیوں اتنا زیادہ ان کا نام لیا کرتے ہیں یا ان کو یاد کیا کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہم لوگوں کے لیے سیکھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین جو رشتہ بنایا ہے میاں بیوی کا، تو اس کے لیے سب سے بہترین مثال جو بنائی ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پہلی بیوی یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ان دونوں کی زندگی کو اچھی طرح پڑھا جائے، اچھی طرح سمجھا جائے، اور جس انداز سے دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا تھا، جن مرحلوں سے گزر کر کے، جن حالتوں سے گزر کر کے دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا تھا، اسی انداز سے، اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ بھی اپنی زندگی میں ہسبینڈ اینڈ وائف، میاں اور بیوی کے درمیان کے رشتے کو بنائیں، مضبوط بنائیں اور ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ کریں۔ جس طریقے سے حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھروسہ کیا تھا، اسی انداز سے ہم بھی بھروسہ کریں، اور جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھروسہ جیتا تھا، ہم بھی اسی انداز سے جیتنے کی کوشش کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کا سہارا بنیں، دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے رہیں، ایک دوسرے کے لیے جئیں، دونوں ایک دوسرے سے بے حد اور حساب محبت کریں، اور دونوں ایک دوسرے کو جو ہے جنت میں حاصل کرنے کی خواہش اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں ہی نہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی یعنی کہ جنت میں بھی دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔